اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کے زیارت نہیں کرواتا ہے ایک نشے کی حالت میں بندھا ہو. یہ اچھا کام ہے. اس طرح تو ہم کتنے اوراق جو اللہ معاف کرے سڑکوں پہ اخبارات میں لکھے ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے آفیسز میں پیپر آ جاتے ہیں. اس لیے کہ مخلوق کا مخلوق سے طالب امداد ہونا ایسا ہی ہے جیسے قیدی کا قیدی سے مدد مانگنا. میں نے آپ کو اس میں یہ پورا باب پڑھ کر سنایا ہے. جھوٹی کہانی تو اس میں ثابت ہوگی. ساتھ اگلے ہی صفحے پہ یہ چیز بھی لکھی گئی کہ صرف اور صرف مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ویلکم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں. جب لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کشف المحجوب کے چیپٹر میں سے حضرت ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و زندگی اور ان کی کرامات کے بارے میں، آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کشف المحجوب میں سے ہی ایک بہت ہی مشہور تصوف کے صوفی جن کے بارے میں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ. آج ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کس قدر صوفی تھے. طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ سریر آرائے معرفت تاج اہل معاملت حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ مجاہدے میں ایک عظیم علیشان اور برہان کبیر تھے. معاملات طریقت میں کامل مہارت رکھتے تھے. آپ نے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی اور اپنے ماموں حضرت علی بن حشرم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارادت کی. آپ علم اصول و فروع کے عالم تھے. ابتدا کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک دن نشے کی حالت میں گھر سے نکلے. راستے میں کاغذ پڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعظیم سے اٹھا کر خوشبو معطر کر کے پاک جگہ پر رکھ دیا. اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو میں بسایا. قسم ہے مجھے اپنے عزت کی، میں نے تمہارے نام کی خوشبو کو دنیا اور آخرت میں پھیلا دیا، یہاں تک کہ جو بھی تمہارا نام لے گا یا سنے گا اس کے دل کو راحت نصیب ہوگی. خواب سے بیدار ہوتے ہی توبہ کی اور مضبوطی کے ساتھ طریقہ زہد پر گامزن ہوئے. یہاں سے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ بہت ہی مشہور اور آپ نے بھی ضرور بچپن میں سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوا ہے. میں نے اس طرح سے سنا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا، اب لیکن مجھے اب انکشاف ہوا ہے وہ تو اللہ کا ولی تھا. ایک بندہ تھا جس کا اپنا شراب خانہ تھا اور اس نے کیا کیا، راستے میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس کو وہ اٹھا کے گھر لے گیا اور وہاں پہ اس کو خوشبو وغیرہ لگا کے رکھ دیا. تو اتنا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ وہ ان کا ہی واقعہ ہے. اور اسی رات اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت بھی ہوئی. یہ ایک جھوٹا اور من گھڑت قسم کا واقعہ ہے جس میں کوئی سند نہیں، کوئی اس میں کسی راوی کا ذکر نہیں. یہ اپنے سے ہی ایک فضول سی بات لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کے زیارت نہیں کرواتا ہے ایک نشے کی حالت میں بندھا ہو. یہ اچھا کام ہے. اس طرح تو ہم کتنے اوراق جو اللہ معاف کرے سڑکوں پہ اخبارات میں لکھے ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے آفیسز میں پیپر آ جاتے ہیں تو ہم تو ان کو تعظیم سے رکھ دیتے ہیں اور کچھ نیچے سے اٹھا کے بھی رکھتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ کر اتنی بڑی بشارت دے دی کہ آپ نے یہ یوں پیپر کا ٹکڑا اٹھایا اور رکھ دیا، اگرچہ اللہ کے نام کا ہوگا. لیکن دوستو اس بات میں کوئی صداقت نہیں، یہ سراسر ایک من گھڑت قسم کی کہانی ہے. آگے پڑھتے ہیں. حق تعالیٰ کے مشاہدے کا غلبہ اس حد تک شدید تھا کہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہے. لوگوں نے برہنہ پا رہنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے فرمایا زمین کا خدا فرش ہے، میں جائز نہیں سمجھتا کہ فرش پر چلوں کہ میرے پاؤں اور اس کے فرش کے درمیان کوئی چیز حائل ہو. آپ کی معرفت کا یہ عجیب معاملہ تھا کہ جوتوں کو بھی حجاب سمجھ لیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت والا اور آخرت میں شرافت والا ہو، اسے لازم ہے کہ 3 باتوں سے اجتناب کرے. ایک یہ کہ کسی سے اپنی ضرورت بیان نہ کرے. دوسرا یہ کہ کسی کو برا نہ کہے. تیسرا یہ کہ کسی کے کھانے کی دعوت قبول نہ کرے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اسے مخلوق کی احتیاج نہ ہوگی، چونکہ خلق کی احتیاط عدم معرفت کی دلیل ہے. اگر وہ خدا کو قاضی الحاجات جانتا ہے تو کسی غیر سے احتیاج برآری نہ چاہے گا. اس لیے کہ مخلوق کا مخلوق سے طالب امداد ہونا ایسا ہی ہے جیسے قیدی کا قیدی سے مدد مانگنا. کسی کو برا نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم میں تصرف کرتا ہے.
اس لیے کہ وہ شخص اس کا فعل بد دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ اس کی پیدا کردہ چیز کو برا کہنا خدا کی طرف مرجعت کرنا ہے۔ کسی فعل میں عیب ڈالنا یا فعل میں عیب نکالنا برابر ہے، سوائے اس کے کہ خدا نے جسے برا کہا ہے اس کی موافقت میں برا کہا جائے، جیسے فساق و فجار اور کفار وغیرہ۔ اسی طرح کسی کے کھانے کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روزی رزاں صرف اور صرف حق تعالیٰ سے، اگر وہ مخلوق کو تیری روزی کا ذریعہ بنائے تو مخلوق کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ یہ وہ روزی ہے جسے خدا نے تیرے پاس پہنچایا ہے، نہ یہ کہ کسی مخلوق نے روزی دی ہے۔ اگر روزی دینے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ روزی اس کی طرف سے ہے اور اس کی بنا پر تجھ سے احسان جتاتا ہے تو اسے قبول نہ کرو، اس لیے کہ روزی میں کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک روزی ایک غذا ہے جسے خدا نے ان کو ذریعہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس کی سپاس و شکر گزاری ضروری ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک روزی غذا نہیں بلکہ اشیاء میں سے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو غذا کے ذریعے پالتا ہے، نہ کسی مخلوق کا ذریعہ مجازی سبب ہو۔ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، میں نے آپ کو اس میں یہ پورا باب پڑھ کر سنایا ہے۔ جھوٹی کہانی تو اس میں ثابت ہوگی، لیکن ساتھ اگلے ہی صفحے پہ یہ چیز بھی لکھی گئی کہ صرف اور صرف مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہاں یہ بزرگ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ہم ان کی قبروں پر جا کر، مزارات پر جا کر ان سے ہی مدد مانگیں۔ اور بہت سے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ مدد ولیوں سے مانگ سکتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ وہ ولی مدد نہیں کرتے؟ زندہ وہ کم سنتے ہیں اور جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو اس سے ڈبل سنتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے ان کے ہی تصوف کی بک سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ کسی کے کھانے کی دعوت بھی قبول نہ کرو، اور وہ بھی صرف اور صرف رب تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہاں کس بیس پہ یہ مزاروں پر جا کر مانگتے ہیں، یہ دین فروشی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں سے ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ان تصوف کی کہانیوں سے روشناس ہو سکیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔